أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم الشهر من الشهور ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواہ النسائی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس ذات باری تعالیٰ نے دلوں کی اصلاح کے لیے نیکی اور تقوی کا رجحان مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے مختلف نیکیوں کے موسم اور اوقات رکھے ہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے فضیلت والے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیسے کرنی ہے اس بارے میں بہترین تعلیمات بھی دی اور امت کے سامنے عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کیا اور آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرما دے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پرورش پانے والے عظیم صحابی ہیں۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کہا جاتا ہے۔ یہی وہ صحابی ہیں جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں
جو آخری لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا تھا، اس کے سپہ سالار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام، جو کہ ایک غلام کے بیٹے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ لوگوں نے کچھ باتیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے دفاع میں فرمایا کہ ان کے والد زید بن حارثہ کو میں نے جنگ موتا میں سپہ سالار بنایا تھا۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی تھی، لیکن ان کے والد بھی سپہ سالاری کے حقدار تھے، اور آج بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اسامہ جو ہے یہ سپہ سالاری کے لائق اور قابل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے یہ عظیم صحابی بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارکا تصوم الشہر من الشہور ما تصوم فی شعبان۔ اللہ کے نبی، میں زندگی آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، آپ کے گھر آنا جانا ہے، دن کو بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، رات کے معاملات کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں رمضان کو چھوڑ کر اور کسی مہینے میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے۔ یقینی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں۔ ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لازمی بات ہے، اس مہینے میں کوئی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے؟ کتنے روزے رکھتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، میری اور آپ کی پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرتے وہ شعبان کے مہینے کے روزے تھے۔ کہتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، گھر کی گواہی ہے، بیوی کی گواہی سب سے سچی گواہی ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے الا قلیلا، 2-3 دن چھوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، آپ اس مہینے میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور مہینوں میں آپ اتنے روزے نہیں رکھتے، اس کا سبب کیا ہے؟ صحابہ میں دیکھیے خیر کی تمنا اور تلاش، اور اس کے بارے میں حساسیت، اور خیر کے بارے میں صحابہ کرام کیسے سوال کرتے، پوچھتے کہ کوئی خیر والی جو ہے وہ بات مل جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے زندگی دی ہے، زندگی کو زندگی کا مقصد مل جائے، اور خیر، عبادت، نیکی اور تقوی کے کام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ بھائیو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے،
اس کی وجہ سے لوگ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں لوگ اللہ کا ڈر رکھ کے گناہوں کی زندگی کو ترک کر دیتے ہیں، اپنے شب و روز کو تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو درست اور بہتر کر لیتے ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، روزے رکھ کے اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رجب کے مہینے میں بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، عبادت سے سست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ اللہ کی عبادت میں سستی کریں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور غفلت کے اوقات میں عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال پر جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، جنہیں غفلت کے اوقات میں جب انسانیت اللہ سے دور ہو جائے، وہ وقت جب لوگ اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں، جب عبادت کا شعور لوگوں کے اندر کمزور پڑ جائے، جب مادیت لوگوں کے دلوں پہ اتنی چڑھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے لوگ غافل ہو جائیں، ایسے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ تہجد کا وقت ہو، سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہو، بستر کی لذت نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہو، اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو کے سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے، وہ آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ رات کو تہجد پڑھو، جب لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ اوقات اور لمحے جب لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو، اس وقت عبادت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کافی لیٹ ہو گئے، صحابہ مسجد میں اونگنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نیند آنے لگی، رات کافی زیادہ لیٹ ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ کی کیفیت کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ وہ وقت ہے پوری روئے زمین میں، ساری انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے صرف دنیا میں تم ہی بیدار ہو اللہ کی عبادت کے لیے۔ ان اوقات میں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ ساری نمازوں کو اول اوقات میں پڑھا جائے سوائے عشاء کی نماز کے، کہ اس سے جتنا لیٹ کرنا ممکن ہو لیٹ کر کے پڑھا جائے، کیونکہ لوگ عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جو لیٹ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ غفلت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے وہ وقت جب انسانیت مالی پریشانیوں کا شکار ہو اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دل میں ایک گھٹن ہو، ہاتھ میں فراخی نہ ہو، ان اوقات میں صدقہ و خیرات کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے ہیں۔ ہماری تو بھائیو ساری زندگی ہی غفلت کی زندگی، پورے کا پورا سال جو ہے وہ غفلت میں گزر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو دل ہے
یہ دنیا کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا ہے کہ اس دل میں اب تو زندگی محسوس ہوتی نہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ دل جو ہے وہ اجڑ چکا ہے، یہ دل نہیں ہے، یہ دل قبرستان بن گیا ہے۔ اب تو یوں کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ جنازہ دیکھ کے بھی انسان کے دل میں ایمان کی تازگی نہیں پیدا ہوتی، انسان کو قبر یاد نہیں آتی، معاشر کے میدان کا حساب یاد نہیں آتا، یوں غفلت کی زندگی۔ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ اللہ کی عبادت سے غفلت کرتے ہیں۔ بین رجب و رمضان وہو شہر، دوسری وجہ ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں انسان کے سال بھر کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے کیے ہوئے عمل، دن کے اجالے کے عمل، چوک اور چوراہے کی باتیں، کاروبار کے معاملات، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اچھائیاں اور برائیاں، آنکھ کی عبادتیں اور گناہ، زبان کی عبادتیں اور گناہ، کان کی پاکیزگی اور گندگی، دل کی اچھائی اور برائی، سجدے اور تلاوتیں، نمازوں کو چھوڑا ہوا، روزوں سے دوری، قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے منہ کا موڑا ہونا، یہ پورے سال میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں موبائل کی سکرین پہ انسان نے زبان سے جو کچھ کہا ہے، آنکھ سے جو دیکھا ہے، پاؤں سے جو چلا ہے، انسان نے جو کھایا ہے، انسان نے جو پہنا ہے، الغرض سال کے ایک ایک لمحے میں جو اچھائی کی ہے وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، جو پورے سال میں گناہ کیے ہیں وہ بھی شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، تاکہ اس بندگی کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سال بھر کے گناہ، میرے سال بھر کی نافرمانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو روگردانی سال بھر ہوئی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اسامہ میں اس لیے کیونکہ اس مہینے میں اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب بھائیو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ میرا اور آپ کا اس مہینے میں کیا معاملہ ہے؟ اگر تو میں اور آپ مسجد میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی مسلمان کا سہارا بن رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، پیشانی سجدے میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں احساس ندامت ہے، اس مہینے میں عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوں، میں اور آپ ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو ایمان لے آیا، جس نے توبہ کر لی، جس نے اپنی زندگی کو بدل لیا اور عمل صالح کر لیے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اگر بھائیو معاملہ اس کے برعکس ہوا، نعوذ باللہ، اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، ہم جو ہے وہ گانا سن رہے، فلم دیکھ رہے، چوک چوراہے میں بد نظری کر رہے، حرام حلال کی تمیز کو فراموش کر کے لوگوں کے حق کو غصب کر رہے، اگر شعبان کے مہینے میں یہ کیفیت ہوئی اور اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو گئے
تو بھائیوں بڑی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو تعلیم دی کہ صحابہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس مہینے میں غفلت کا شکار نہ ہونا، کیونکہ سال بھر کے حساب کا یہ مہینہ ہے۔ بھائیوں ابھی وقت ہے، اس مہینے کو قیمتی بنا لیں، اور پھر یہ مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا بھی مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث اعمال کے حوالے سے بڑی ہی جامع حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے حوالے سے بڑی ہی بہترین رہنمائی کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر اس حدیث کو میں اور آپ شعبان کے مہینے کا شعار بنا لیں، اور اس حدیث پر ہم شعبان کے مہینے میں عمل کر لیں، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی نجات کا سامان ہو جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ جس انسان نے کسی ایمان والے سے، اللہ کی توحید کو ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا مسلمان بھائی، اس کی دنیا کی پریشانیوں مصیبتوں میں سے جس نے کسی کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیا، مالی تنگ دستی کا شکار تھا، اسے مال دے دیا، اسے سہارے کی ضرورت تھی، اس کا سہارا بن گیا، کوئی تنگ دست تھا، اس کی تنگ دستی کو دور کر دیا، یتیم تھا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دیا، بیوہ کا سہارا بن گیا، کوئی بیمار تھا، اس کے لیے علاج معالجے کا اہتمام کر دیا، کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے تڑپ اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دیے۔ من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس انسان نے کسی مومن سے دنیا کی کسی پریشانی کو دور کر دیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی قیامت کے دن کی پریشانیاں دور کر دیں گے۔ وہ معاشر کا میدان جس کی ہولناکی، وہ خوفناک دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس بندے کی جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس انسان نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر دی، اس میں کسی گناہ عیب کو دیکھا، اس کو چھپا دیا، یہ میڈیا کا دور، نہ اس میں زبان محفوظ، یہ چھوٹی سی ہاتھ کی حرکت سے لوگوں کی عزت جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ اچھال دی جاتی ہے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انسانوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے۔ جس نے مسلمانوں کے عیوب کو چھپایا، پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے انسانیت کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کا سامان کر دیں گے۔ اگر بھائی مالی تنگ دستی ہے، مصیبت اور پریشانی ہے، زندگی میں دکھ اور درد ہے، کسی مسلمان کے لیے آسانی کر دیجئے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کی پریشانیوں کو دنیا میں بھی دور کر دیتے ہیں اور آخرت کی بھی نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔
ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے رستے پہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دور جس میں انسان ایک ایک لمحہ دنیا کے لیے صرف کر رہا ہے، ایسا انسان دنیا کے معاملات میں بے کس اور مجبور ہے، دنیا کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، اولاد کے مستقبل کا اس قدر فکر مند ہے، انسان کے پاس اللہ کے دین کے لیے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ 24 گھنٹے دنیا کے لیے در در کی ٹھوکریں ہیں، سبھی کچھ ہے، لیکن اگر اللہ کی بات سننے کے لیے کہا جائے تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ فرمایا جو آدمی علم کے رستے پہ نکل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ بڑی اس دور کی بد نصیبی ہے۔ انسان کاروبار میں اس قدر مگن ہے، دنیا کمانے میں بھائیو اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ انسان نے اپنے دل کو برباد کر لیا ہے۔ اس دل کی زندگی کی انسان کو فکر نہیں ہے۔ کتنے ہی پروگرام ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اللہ کا دین سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کھانے کی دعوت رکھ دی جائے تو کھچا کھچ مجمع جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنی دنیا پیاری ہے، ہمیں قبر کی فکر رہی ہے، ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، ہماری زندگی میں جنت اور جہنم کا حساب نہیں رہا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور لوگ جب اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا معنی سیکھتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے سکینت انہیں ڈانپ لیتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ہو، انسان کے ہاتھ میں قرآن ہو، مسجد کا نورانی ماحول ہو اور انسان قرآن پڑھ رہا ہو، دل پہ قرآن کا اثر ہو، زبان پہ قرآن ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، شاید کہ یہی ادا جو ہے وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، سکینت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا گھیراؤ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر خیر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ، جس کے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا، نہ اعمال میں نماز ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ استغفار ہے، جس کے اعمال نے اسے پیچھے پھینک دیا، اس کا خاندانی نسب جو ہے کل قیامت کے دن اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ وہاں پر اعمال کی قیمت ہے، نہ خاندان کا کوئی قیمت ہے، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ جاہ و جلال کی۔ آئیے بھائیو، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ اپنی زندگی کے محاسبے کا مہینہ ہے۔ میں نے سال میں کیا کمایا ہے؟ جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں تو نفع اور نقصان کا حساب کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کاروبار کا نفع اور نقصان اس کی بہت فکر ہے۔ بھائیو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ بھی نفع اور نقصان کے حساب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اپنے سال کی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ پچھلے سال میری ایمانی کیفیت کیا تھی، اس سال ایمانی کیفیت کیا ہے، میں نے سال میں کتنی عبادات کی اور کہاں کہاں پر انسان ہونے کے ناطے لغزشیں ہوگی، میں غفلت کا شکار ہو گیا اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہیں کی۔ یہ مہینہ یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے سال کے اعمال کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے، اور اس جائزے کی روشنی میں اگر نیکی اور خیر غالب ہے تو سجدہ شکر کیجئے کہ یا اللہ تو نے عبادت کی توفیق دی، الحمدللہ، یا اللہ مزید عبادت کی توفیق دینا۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مہینے میں
کما حقہ فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اس مہینے میں ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عبادت کرتے تھے۔ آئیے چند ان اعمال کا جائزہ لیں جو اس مہینے میں کرنے چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ بھائیوں، اور نہیں تو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان 1 2 3 دن کا ہی روزہ اس مہینے میں رکھ لے۔ اور روزہ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس انسان نے 1 دن کا روزہ اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا روزہ رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے پہ کر دیتے۔ جہنم سے 70 سال کی دوری پر انسان 1 دن کا روزہ رکھنے سے چلا جاتا ہے۔ آئیے بھائیوں، کم از کم اس مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے وہی روزہ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ابھی گرمی کی شدت نہیں ہے، ٹھنڈے دن ہیں، چھوٹے دن ہیں، یہ بڑے ہی غنیمت والے دن ہوتے ہیں۔ روزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ ہمارے بعض اسلاف اس مہینے میں اپنے کاروبار کو بند کر دیتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کاروبار کو جاری رکھیے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا اس مہینے میں بہت زیادہ اہتمام کریں۔ وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے اپنے آخرت کے کاروبار کو اس مہینے میں شروع کرتے اور پورا مہینہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اس میں دنیا کی بھی ساری خیر اور برکت ہے۔ یہ انسان کے لیے ساری جسمانی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت دل کا سکون اور چین ہے، انسان کے دکھ پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
قرآن مجید کی تلاوت کاروبار میں برکت کا ذریعہ ہے، دلوں میں الفتیں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس قرآن کے ذریعے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اس قرآن کے ذریعے انسان کی زندگی جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ اس لیے سلمہ بن کہیل رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، رجب کا مہینہ یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ یہ نیکی کی کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ نیکی کی کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب میں کھیتی بوتا نہیں ہے اور شعبان میں اپنی کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں نیکی کی کھیتی کو کاٹ نہیں سکتا۔ اس لیے ہوتا کیا ہے، 8-10 دن رمضان میں شوق سے قرآن کی تلاوت، تراویح کا اہتمام، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اس قدر غفلت کی زندگی کہ رمضان کا پورا مہینہ بھی انسان عبادت نہیں کر پاتا، رستے میں ہی سفر ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نے شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ دنیا گناہ کی زندگی، اللہ کے احکامات سے روح گردانی کی زندگی نہیں۔ بھائیو، اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تیسرا عمل استغفار کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کہہ دیجئے اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں عطا کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نہریں اور باغات بھی عطا کریں گے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیجئے، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی برکت آ جائے گی، کاروبار برکت آسانی والا ہوگا، بیماری چھٹ جائے گی، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اس سے انسان کو نجات مل جائے گی۔ اس مہینے میں بھائیو کثرت سے استغفار کا معمول بنائیں، اور خاص طور پر سید الاستغفار پہلے بھی بتلایا تھا، اس کی پوری جو ہے وہ پابندی کریں۔ چوتھا کام، اس مہینے میں کثرت سے ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کاروبار میں، رستے میں جاتے ہوئے بھائیو، اس مہینے میں جو 15 دن باقی ہیں تقریباً، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کریں، دل کو زندگی ملے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا خوبصورت ایمان والا مہینہ بنتا ہے۔ 5 عمل جو اس شعبان کے مہینے میں انسان کو کرنا چاہیے، وہ اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، اور صدقہ یہ انسان کو جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بہت زیادہ صدقہ اگر انسان نہیں کر سکتا، فرمایا کھجور کی آدھی کھجور دے دو، کھجور کو 2 حصے کر کے آدھی کھجور اللہ کے رستے میں دے دو، اسی سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس میں کما حقہ عبادت کرنے کی اور رمضان کی تیاری کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں۔ ایک بھائی انہوں نے کہا میرے سسر فوت ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کا بھائیوں نے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دے، یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی فوت ہو چکے ان کی قبر کو جنت کے باغیچہ بنا دے۔
یا اللہ جتنے بھی یہاں پر بھائی بیٹھے ہیں ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دے، یا اللہ والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اور جو حیات ہیں یا اللہ انہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ ایک بھائی اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جس بھی بھائی کے دل میں اولاد کی تمنا ہے اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اولاد ہے اسے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ یہ پیارے ایمان والے بھائی تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے تیرے گھر میں نماز جمعہ کے لیے آئے ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ دل کی جو بھی نیک تمنا اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا بھی خیر اور برکت والی عطا فرما دے۔ یا اللہ قبر میں بھی آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ آخرت میں بھی آسانی والا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اس مہینے میں حقیقی معنی میں بندگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ایمان کی کمزوری ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کثرت سے روزے رکھنے کی، یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، صدقہ و خیرات، یا اللہ ذکر اذکار استغفار کرنے کی، یا اللہ دیگر نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔